بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام واقعہ پارٹ 5۔ ابلیس لعین ہر وقت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی توہین اور ذلت کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا، اسے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لینا تھا۔ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا بھونتا رہتا تھا اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ آدم علیہ السلام سے بدلہ کیسے لے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کسی نہ کسی طور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر وہ رب العالمین کو بتا سکے کہ دیکھ اے اللہ، تیری اشرف المخلوقات جس پر تجھے بہت فخر تھا کیا کر رہی ہے۔ چونکہ شیطان بنی آدم کا ازلی دشمن ہے، اس نے اپنی حد الامکان کوششیں جاری رکھی۔ اس کی کوششیں یہی تھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بہکاوے میں آنے والے نہیں، پہلے حوا کو بہکایا جائے۔ آخر وہ ایک دن کامیاب ہو ہی گیا۔ ابلیس لعین کا بہکاوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو جنت میں زندگی گزار رہے تھے، فضل ربی ان کے شامل حال تھا اور وہ جنت کی ہر چیز سے مستفید ہو رہے تھے اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شیطان لعین کو حضرت آدم علیہ السلام کا سکون کھٹکنے لگا اور کسی طرح ان دونوں کو بہکانے کی فکر میں لگ گیا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طریقے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک نورانی بزرگ کی صورت میں ملا۔ اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کر کہا وہ ان کا خیر خواہ اور یہی خواہ ہمدرد ہے، قطعی طور پر دشمن نہیں ہے۔ دل بہلانے والی ایسی باتیں کی کہ حضرت حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئیں۔ پھر شیطان لعین نے شجر ممنوعہ کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہا کہ اس شجر کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام، سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے۔ اس نے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اس کی چکنی چپڑی باتوں سے حوا علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ شجر ممنوعہ کا پھل خود بھی کھائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کے خواص بیان کرنا شروع کر دیے اور اس حد تک مجبور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا علیہ السلام کی محبت اور دلیری میں اور پھر بشر خاص کی وجہ سے پہلے مظہر بھول جانا کے تحت بھول بیٹھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پستے پشت ڈال دیا اور سمجھ بیٹھے کہ درخت ممنوعہ جنت کے دائمی قیام اور حریت الہی کا مظہر ہے میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ پھل کا کھانا تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو احساس ہوا کہ وہ تو بے لباس ہو گئے ہیں۔ اب دونوں کو اپنی غلطی اور بھول کا احساس ہوا اور وہ جلد از جلد اپنے ستر ڈھانپنے لگے۔ انہوں نے ستر ڈھانپنے کے لیے درخت کے چوڑے چوڑے پتوں کا لباس بنایا اور جسموں کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے سر بسجود ہو گئے۔ جزاک اللہ۔